देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम हुकूक़ हमसाया हफ्ता मिसाली पड़ोस व मिसाली मुआशरे पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद की जानिब से 21 से 30 नवंबर 2025 तक मनाए जाने वाले हुकूक़ हमसाया हफ्ते के सिलसिले में बरोज़ इतवार 30 नवंबर को सर सैयद हाल मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में एक बामकसद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू मिसाली पड़ोस मिसाली माशरा रखा गया था। इजलास की सदारत मोहतरम मोहम्मद अज़हरुद्दीन अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि एक पुरअमन, महफूज और हम आहंग मुआशरे की बुनियाद हमसायों के हकूक़ की सही अदायगी और उनके साथ हुस्न सलूक में पोशीदा है। उन्होंने ज़ोर दिया कि दौर जदीद के मुआशरती चैलेंजेस का मुकाबला मुस्बित बाहमी ताल्लुक़ात और मजबूत समाजी रिश्तों के ज़रिए ही मुमकिन है। कॉन्फ्रेंस में शहर के मुमताज़ उलमा, मुअज़्ज़िज़ शहरियों, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और दानिश्वरों ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने इस्लामी तालीमात, मुआशरती अखलाकियात और शहरी ज़िम्मेदारियों के तनाजुर में हमसायों के हकूक़ पर अपने कीमती ख़यालात पेश किए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र, उसका एहसान अज़ीम है कि जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत मुहिम चलाई जाती है। ऐसी कई मुहिमें आपने देखी भी है और आपने उसमें शिरकत भी की है। चुनांचे हालात के तकाज़ों को सामने रखते हुए इसी महीने की 21 नवंबर से एक मुहिम का आगाज़ किया गया, जो ऑल इंडिया लेवल की मुहिम है, जिसको नाम दिया गया है हुकूक़ हमसाया मुहिम। इस मुहिम के ज़रिए ये कोशिश की गई मिसाली पड़ोसी का क्या खुसूसियात हैं और मिसाली मुआशरा कैसे होगा। इंशाअल्लाह मुहिम की तफसीलात नाज़िम शहर आपके सामने रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। हज़रात गिरामी, माशरे की मौजूदा सूरत हाल हमारे सामने है। ये माशरा बहुत ज़्यादा इनफरादियत पसंद हो चुका है आज के इस सूरत हाल में, जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ चुका है। लोग अपने पड़ोसी से वाकिफ़ नहीं हैं, बल्कि इस हद तक लोग इनफरादियत पसंद हो चुके हैं कि एक घर में रहने के बावजूद भी अपने फैमिली मेम्बर्स से ताल्लुकात में बहुत कमी आई है। एक दूसरे के मसाइल से नावाकिफ़ हैं। ऐसे वक्त में जब अफराद खुद अपने ही अफराद ख़ानदान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं और उनके मसाइल से वाकिफ़ नहीं हैं, ऐसे वक्त में पड़ोसियों के हुकूक़ की अदायगी बहुत दूर की बात हो चुकी है। हमारी कोशिश ये है कि पड़ोसियों के हुकूक़ की अदायगी के लिए माशरे में शऊर बेदार हो और सब मिलकर एक काम करें। जहाँ पड़ोसियों के हुकूक़ की अदायगी हो, वहीं गैर मुस्लिमों में इस्लाम के मुतालिक जो गलत फहमियाँ हैं वो भी दूर हों, पड़ोसियों के मुतालिक जो गलत फहमियाँ हैं वो भी दूर हों। हम देखते हैं कि नए सिटी में जहाँ गैर मुस्लिम आबाद हैं, वहाँ मुसलमानों को घर देने से भी, किराए पर मकान देने से भी वो लोग डरते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में अगर हम ये शऊर बेदार हो और इस्लामी तालीमात उनके सामने आए, तो वो फिर हमारी उन दूरियाँ ख़त्म होंगी, गलत फहमियों का इज़ाला भी होगा। हमने सोशल मीडिया के ज़रिए भी ये मुहिम मनाई है और मुख्तलिफ़ पोस्टर्स के ज़रिए, तकारीर के ज़रिए, यही पर तश्कील दिए गए वीडियोस के ज़रिए से, और इस तरह हमने ये मवाद भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और हमारा कैडर मुस्तकिल तौर पर अपने सोशल मीडिया पर, अपने स्टेटस पर भी ये चीज़ें, अहादीस और कुरानी आयात रख रहे हैं। और इसके ज़रिए से एक मौका मिल रहा है कि गैर मुस्लिम दोस्तों से भी कि वो इस उन्वान पर हमसे गुफ्तगू करें। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि जिस तरह हमने खतीब हजरात से अपील की है कि जुमा के खुतबात के ज़रिए, दुरूस कुरान के ज़रिए, दुरूस हदीस के ज़रिए से ये शऊर बेदार किया जाए, वहीं हम आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर से अपील करते हैं कि मोहल्लों में इन हुकूक़ की अदायगी के लिए मुस्तकिल तौर पर हमारे मुअज़्ज़िज़ीन शहर भी कोशिश करें। जहाँ पार्किंग के मसाइल हैं, उसको जो बाअसर अफराद हैं वो लोग सामने आएँ, नौजवानों की महफिलें बनाएं, नौजवानों के ग्रुप्स बनाएं और खुसूसन जुमा के वक्त में, और फिर मोहल्लों में ऐसे जहाँ मसाइल हों उन मसाइल को हल करने में सामने आए और तमाम बाअसर अफराद हम सब मिलकर इस काम को करने का बेड़ा उठाएं। इंशाअल्लाह
ہم اس شعور بیداری کا کام بھی کریں گے اور اسلام اور مسلمانوں کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں اس کے بھی ازالے کی انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کمپریہنسولی دین کی صحیح فکر اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جب تک ہمارے ذہنوں میں صحیح تصور نہیں رہے گا، ہم صرف حقوق اللہ کو ہی صرف دین سمجھ کر اگر آگے بڑھیں گے تو حقوق العباد کی جو ہم دیکھتے ہیں پامالی جو ہو رہی ہے معاشرے میں، وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، سارے مشکلات کی وہ جڑ ہے. کہ ہمارے شہر کا واقعہ ٹوری چوکی کا کہ ان کا بچہ جلدی میں جا رہا تھا، سیڑھیوں پہ سے گرا ہو تو تقریباً 20-25 سیڑھیاں پھسل گیا، رات کا وقت تھا، نیچے گر گیا، بے ہوش ہو گیا، خون نکل گیا اس کا. ان کا بیان یہ ہے کہ میں فلیٹ کے ایک ایک دروازے پہ مارا، سب کے پاس کاریں تھی لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوا. اور مجاہد صاحب یہ حال ہوا کہ میں بچے کو جب لے گیا ہاسپٹل تو بچے کا انتقال. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے پڑوس میں جو بے دینی ہے، جہالت ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ذمہ داری دونوں پر ہے. اگر مسلمانوں میں یہ شعور جاگ جائے کہ میری جو زندگی ہے اس کا جو معیار ہے، اس معیار کو سامنے رکھ کر کم سے کم میرے پڑوس میں جو بیوہ رہتی ہے اس کا بچہ اسکول سے اس کو واپس کر دیا جاتا ہے محض اس وجہ سے کہ اس کی فیس پے نہیں کی گئی. کاش ایک مالدار ایک غریب بچے کی فیس کا اسپانسر لے لے تو کتنے لاکھوں بچوں کی تعلیم ہوگی. ہم ان کے ساتھ جب ایثار کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے اوپر نثار ہوتے ہیں. جب تک ہم ایثار نہیں کریں گے تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم وقت کی قربانی دیں، جگہ کی قربانی دیں، مال کی قربانی دیں. اگر کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم مسکرانے کی قربانی دیں. چیچینیا کے واقعات پر تو ہم جو ہے نا بہت شدید اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. آسام کے واقعات پہ کرتے ہیں، آسام کی جو ہے حالات پر ہم تبصرے کرتے ہیں، اور یہ میرا بھی ہے اور سبھی کا ہے، لیکن میں اپنے پڑوس سے واقف نہیں ہوتا ہوں. تو یہ میری ذمہ داری ہے. تو اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر کوئی تجاویز ایسی رکھی جائیں جس پر کام کیا جائے، اور شرکائے مجلس جو ہے آگے بڑھ کر کہیں کہ یہ کام میں کروں گا اور میری ذمہ داری میں کیا دیا جا سکتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کی کوئی گائیڈ لائن ہونی چاہیے. ڈائگنوز تو سب کرتے ہیں لیکن دوا کی جو کوشش ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے. اس پہ عمل ہونا چاہیے. میں آپ تمام حضرات سے اور اس جلسے کے شرکاء سے اور اس کے ناظمین سے میری گزارش ہے کہ مجھے کوئی ذمہ داری دیں تو میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اپنا وقت یہاں کے تمام دانشوروں کو دینا چاہتا ہوں. اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو آپ کی عبادت 2 بلت سے اوپر نہیں جائے گی. آپ جتنی پڑھ لیں، 5 وقت نماز پڑھ لیں، مہینے بھر روزہ رکھ لیں، جتنی عبادت کریں، تلاوت کریں، اگر آپ کا پڑوسی کوئی بھی ہو، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، کلمہ گو ہو سکتا ہے، غیر کلمہ گو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ بھوکا سو رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی عبادت آپ ہی تک محدود ہو گئی. اس کا علاج یہی ہے کہ ہم لوگ کو اپنے مذہب اور اپنے روایت، اپنے حدیث، اپنے کلام سے آشنائی اور زیادہ بڑھانی ہوگی، اور پڑھنا پڑے گا، اور مطالعہ کرنا پڑے گا. اور جب بھی بات کریں ہم لوگ ٹھوس حدیث اور کلام کے حوالے سے بات کریں. ضروری ہے کہ ہم لوگ برج بنائے ہیں، رابطہ قائم کریں دوسرے لوگوں سے بھی اور غیر مذہب سے بھی. تمام مسلمانوں کو دنیا کدھر جا رہی کچھ پتہ نہیں، تو انفارمیشن پہنچانے کی بہت ضرورت ہے حکومت کی جانب سے. وداؤٹ اینی سیلنگ، آئی ایم ریپیٹنگ، وداؤٹ اینی سیلنگ، کتنے بچے آنے دو، ان کو پوروں کو پوسٹ میٹرک اسکالرشپ دینے کا حکومت کا وعدہ ہے اور دے رہی ہے حکومت. یعنی خود دوسروں کے معبودوں کو گالی مت دو تاکہ تم میں پلٹ کر وہ بھی آپ کے معبود، آپ کے خدا اس کو کے خلاف بولے. میں جماعت اسلامی کے لوگوں سے خواہش کروں گا کہ اصلاحی معاشرے کا کام تو کرتے رہیے، مسلسل کام ہے، مگر آج معاشرہ ہند جن مرحلے سے گزر رہا ہے اس میں آپ کی ضرورت زیادہ ہے. معاشرہ ہند کہاں پہنچ گیا ہے؟
کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، نہ دستور محفوظ ہے، نہ ادارے محفوظ ہیں، نہ انسان محفوظ ہے، نہ عدلیہ محفوظ ہے۔ ایسے وقت آپ باشعور لوگ ہیں، آپ اپنے اصلاحی معاشرہ تو کیجیے، مگر آپ جو پڑوسی کا حق ہے، جو پڑوسی آپ سمجھ رہے ہیں، ان 60% لوگوں کا غور کیجیے جو 15% لوگوں کی وجہ سے مشکل میں پڑے۔ بڑی مشکل سے 15% لوگ ہندوستان پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اور 60% لوگ ایسے ہیں جن پر قبضہ کیا گیا ہے۔ وہ آپ کو پکار رہے ہیں، وہ آپ کے پڑوسی ہیں، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو واقعات سیرت کے رکھ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بات حضرت عائشہ سے اپنے گھر میں انٹر ہو کر پوچھا سالن وغیرہ کے بارے میں، اور حکم دیا کہ اس میں پانی ملا دو اور پڑوسی کو دے دو۔ یہ نبی کی سنت ہے، اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے یہاں تک یہ بات بتائی تم اپنے بچوں کے لیے میوہ وغیرہ لائے تو اس کے چھلکے باہر مت پھینکو، تاکہ پڑوسی کا باپ نہیں لا سکا تو اس کو احساس محرومی نہ ہو بچوں کو۔ میدان جنگ ہے، روح قبض ہونے کے لیے ہے، پانی کی ضرورت ہے، پانی لے کے پہنچا گیا ہے تو بازو سے آواز آئی پانی، ٹرانسفر کر دیے پانی، خود نہیں لیے، اپنے زیادہ اس صحابی کو پریفر دیا جن کی روح قبض ہونے والی ہے، اپنی روح قبض ہو رہی، پانی کی شدید ضرورت ہے، لیکن اس پڑوسی کی، اس ساتھی کی طرف توجہ دلائی کہ پانی ادھر پہنچاؤ۔ جب پہنچا کے واپس آئے تو یہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ ایسپیکٹ، ایک بزرگ شاید راجستھان کے کسی علاقے میں جہاں پانی کی بہت بڑی قلت ہے، آج بھی قلت ہے، اس زمانے میں تو آج سے 400 500 800 سال پہلے، انہوں نے اپنے معتقدین اور مریدین کو یہ بات بتائی کہ تمہارے پانی میں پڑوسی کا حق ہے۔ یہ ایک ہی بات کافی تھی لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تمہارے گھر میں جو پانی ہے اس میں تمہارے پڑوسی کا حق ہے۔